بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیلم ویلی کیل سے واپسی پر مظفر آباد ہوتے ہوئے لوکل بس پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا، جس کے ڈرائیور بشیر بھائی تھے۔ بشیر بھائی نہایت سلجھے ہوئے دھیمے مزاج کے مالک، فطرت شناس انسان ہیں اور پچھلے 20 سال سے نیلم ویلی کے دشوار گزار راستوں پر لوکل بس چلا رہے ہیں۔ کیل سے مظفر آباد کا لوکل بس کا سفر تقریباً 8.5 گھنٹے کا ہے اور اس سفر میں فطرت کے دیوانوں کے لیے جذب آمیز مناظر ہیں۔ بشیر بھائی کا تعلق نیلم ویلی سے ہے۔ دوران گفتگو بشیر بھائی سے میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ آپ 20 سال سے بس چلا رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش ہو؟ آگے کی کہانی میرے الفاظ میں بشیر بھائی کی زبانی ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم، جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سلجھائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کے بھول بھلائیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے ٹپنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کے اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات کا اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میری بجائے اسی مخلوق کے قابو میں ہیں، لیکن یہ تو شروعات تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے جایا جا رہا ہو۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا۔ ایک آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میرے جسم میں طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سچی کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں اور مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔